اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر و احسان بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہماری اس زندگی میں رمضان جیسا مبارک مہینہ، رحمتوں برکتوں سعادتوں والا مہینہ پھر ایک بار نصیب فرما رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے۔ بہت ساری روایتوں میں مسند امام احمد بن حنبل اور سنن نسائی، اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں کی احادیث کو جمع کرنے سے یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع تھا کہ رمضان کی پہلی رات تھی، ابھی چاند نظر آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین وفیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم۔ کہتے ہیں لوگوں متنبہ ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ کیوں خوش ہونا ہے؟ رمضان کی آمد پر خوشی دل میں کیوں محسوس کرنا ہے؟ کہا اس لیے کہ شہر مبارک، یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں ہی نیکیاں کرنے کا موقع ہے، اس کی ہر گھڑی خیر و بھلائی کی ہے، ہر لمحہ مغفرت کا رحمت کا ہے، ہر دن اس میں جہنم سے آزادی ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے استاد ہیں، سب سے اہم استاد ہیں، سب سے اچھے استاد ہیں۔ فرمایا کہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ کیسے ہے برکت کا مہینہ؟ اس کی آگے خود شرح فرما رہے ہیں۔ فرمایا فرض اللہ علیکم صیامہ، کہ دیکھو روزے جیسی اہم عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ چنا ہے۔ روزہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ ایک آدمی کھانے پینے کی سب سے بڑی خواہش اللہ کی خاطر چھوڑے رکھے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے اس مہینے میں کھانا، کتنی بھی بھوک لگی ہو اور کتنی بھی پیاس لگی ہو، کتنا بھی بہترین کھانا سامنے ہو، کتنی بھی بہترین مشروبات ہو، میں نہیں پیوں گا اللہ کے خاطر۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ روزہ اللہ نے ہم سے پہلے ہر امتوں پہ فرض کیا تھا۔ اس عبادت کی اہمیت کے پیش نظر اس عبادت کے لیے اللہ نے یہ مہینہ چنا ہے، اس کے دن کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے۔ اور کیا فضیلت ہے اس مہینے کی کہ جس کی وجہ سے ہمیں خوش ہونا ہے؟ کہا کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس مہینے کے احترام میں، اس مہینے کے استقبال میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے پورے طریقے سے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ ایک دروازہ بھی بند نہیں رکھا جاتا۔ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ تین جملے ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، ان پہ بیڑیاں باندھ دی جاتی ہیں۔ اس کے معنی مفہوم میں حدیث کے شارحین نے اس کے تین مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ در حقیقتاً جنت اس مہینے کے استقبال کے لیے تیار کر کے کھول دی جاتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت میں لے جانے والے کام نفس پر بہت آسان کر دیتا ہے۔
بہت آسان ہو جاتے ہیں اس مہینے میں نیکی کے کام، اور اللہ نے اس مہینے میں نیکی کے کام خوب سے خوب رکھے ہیں۔ یہی سحری ہے، کل ہمارے لیے مشکل تھی، لیکن الحمدللہ آج ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ قرآن کی تلاوت، دعائیں، قیام اللیل، سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، نفس خود آمادہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اور اللہ رحمان الرحیم ہے۔ اور یہ رمضان بھی اللہ کی رحمت کے مظہر میں سے ایک مظہر ہے کہ جو سال بھر ہم گناہ کیے ہیں یا سستی کیے ہیں، کوتاہی کیے ہیں، وہ اس مہینے میں اس کو بھر لیں۔ وہ رحمان ہے، چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگ جنت میں چلے جائیں، اسی لیے جنت کے دروازے کھول دیا۔ تو شرائع حدیث نے اس کا دوسرا مفہوم بیان کیا ہے کہ اس مہینے میں نیکی کے کام بہت آسان کر دیے جاتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ ہر مسلمان اس کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اس کی زیادہ شرح کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے ہم خود بخود دل امڑ آتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے، ایک دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے نیکی کے کاموں کے لیے۔ جہنم کا جو دروازہ بند کیا جاتا ہے، اس کا بھی یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ فی الواقع در حقیقتاً جہنم بند کر دی جاتی ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس میں نافرمانی کے کام خود نفس اس سے بھاگنے لگتا ہے۔ آدمی خود شرم محسوس کرتا ہے کہ بھئی یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس میں بھی میں غافل رہوں، اس میں بھی میں گناہ کے کام کروں، یہ میرے ایمان کو زیب نہیں دیتا، یہ اچھا نہیں لگتا۔ یا اس کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، جس میں اللہ لوگوں کو بخش رہا ہے، جس میں اللہ لوگوں کی توبہ قبول فرما رہا ہے۔ وہ ان مہینے میں تو گناہوں سے رکے، اس مہینے میں گناہوں سے رک جائے۔ ایک دوسری حدیث ہے صحیح ابن ماجہ کی صحیح روایت کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کچھ رمضان کی خصوصیات، اس کی رمضان کی اہمیت کیا ہے اس کو بتلا کر ایک جملہ فرمایا، ونادى مناد، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے فرشتے آواز لگاتے گھومتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ اے وہ آدمی جو اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جنت کا طلبگار ہے، اقبل، اس مہینے میں آگے بڑھ، یہ تیرا مہینہ ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، دن کے روزے ہیں، رات کی تراویح ہیں، پھر سحر کے وقت سحری، اور پھر تہجد وغیرہ، یا پھر دعائیں وغیرہ، صدقہ خیرات ہے، افطار کرانا ہے، قرآن کا اس مہینے سے گہرا تعلق ہے، عبادتیں اس مہینے میں۔ اقبل، تو خوب محنت کر، بڑھ، آگے بڑھ، فرشتے آواز لگاتے ہیں۔ اور وہیں پہ کہتے ہیں وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اے گناہ کے طلبگار، اے وہ آدمی جو ابھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، جو گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اقصر، اس مہینے میں تو رک جا۔ یہ مہینہ گناہوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ تو مغفرت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کا مہینہ ہے۔ اس میں سستی نہ کر، اس میں گناہ کے کام مت کر، رک جا، گناہوں سے باز آ جا، آگے بڑھنے کی کوشش کر۔ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی آواز ہمارے ظاہری کان سنے یا نہ سنے، لیکن ہمارے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، ہمارے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے الحمدللہ یہ سارے نیکی کے کام اس میں اللہ نے رکھا بھی ہے اور اس کے لیے آسانی بھی کیا ہے۔ اور دو خصوصیتیں باقی ہیں رمضان کی، اس کو میں بول کر اس درس کو ختم کر دیتا ہوں۔ پہلے ہی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ لوگوں دیکھو، اس مہینے میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے، وہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، بڑی شان و منزلت والی رات ہے۔ اس رات کی تھوڑی سی بھی عبادت کا اجر تم کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر دیا جاتا ہے۔ وہ قدر والی رات، اس کے بارے میں ابھی سے سوچو، وہ تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ رات آئی اور چلی گئی اور تم نے اس میں عبادت نہیں کیا، اور جو اللہ نے اس رات میں ایک بہت بڑا جو ہدیہ رکھا ہے کہ اس رات کی تھوڑی سی عبادت کا اجر 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت تم سے چھوٹ جائے۔ اگر چھوٹ رہی ہے تو
تم نے ایک بہت بڑا موقع گنوا دیا. فمن حرم خیرها فقد حرم، جو اس رات کی خیر و بھلائی سے محروم رہ گیا، در حقیقت جیسے اس کا گھر جل گیا، اس کی اولاد جل گئی، اور اس کا سارا جو بھی اثاثہ تھا سب برباد ہو گیا. اس کا اتنا بڑا نقصان. پہلی رات میں تنبیہ کر دی کہ اس رات میں ایک رات ہے، اس کے بارے میں ابھی سے چوکن نہ رہ کے اس کے لیے عزم صادق، سچا ارادہ کہ نہیں اس مہینے کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے، نہ اس رات کو ضائع کرنا ہے. اللہ نے موقع دیا ہے ہمیں زیادہ اجر کمانے کا، ہمارے نام اعمال کو وزنی کرنے کا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کا، اپنے آپ کو گناہوں کی بخشش کروانے کا. انشاءاللہ ہم بھرپور محنت کریں گے. ہم خوب اچھی نیت کے ساتھ، اچھے عمل کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ اس مہینے کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے. جب اللہ نے پر اتنا فضل کیا ہے، اتنا عظیم محنت دے کر اتنی عظیم عبادتیں رکھی ہیں، تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے اس ہدیے کو قبول کریں اور اس کی قدر کرنے کی پوری کوشش کریں. آخری خصوصیت کہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اس مبارک مہینے کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اس مہینے کی فضیلت ہے، اس مہینے کی خصوصیت ہے. اس مہینے کی عظمت کے پیش نظر اللہ رب العالمین ہر رات لوگوں کو آزاد کرتا ہے. ہماری تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم ہر رات حاضر رہیں، دعا کرتے رہیں قیام اللیل کے موقع پر، پھر گھر میں بھی جب سحری پہ اٹھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ ہے کہ تو اس مبارک مہینے کی مبارک راتوں میں ہر دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. وہ لوگ جن کے نام اللہ کے علم میں پہلے سے جہنم میں ہیں، ان کے نام نکال کر جنت کی رجسٹر میں لکھے جاتے ہیں. تو ایسا کرتا ہے تو ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے اساتذہ کو تو جہنم سے آزاد کر. ایک ہماری تڑپ ہونی چاہیے. جو آدمی تڑپ رکھتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ شاکر ہے. جو بھی کر لینا چاہے گا، جو بھی جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اللہ اس کو ضرور بچاتا ہے. یہ ایک مہینہ ہے، ایک موقع ہے کہ اس میں ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے. ہم سچی تڑپ رکھیں اس مہینے کی صحیح قدر کرنے کی، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی، اپنے گناہوں کی معافی کرانے کی. اور ہم تھوڑی سی بھی محنت کریں گے اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مہینے کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو راضی کر لے، جو اس کو پسند ہو، صحیح نیت کے ساتھ، سنت کے مطابق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.